آیت اللہ بہجت بھی فرماتے تھے کہ ہم امام زمانہ کے دوست ہیں، لیکن ظہور امام کے لیے دعا میں ہمیں غلطی کرتے ہیں۔ امام زمانہ کا ظہور بھی ہماری اہم حاجتوں میں سے، لیکن ہم اجل اللہ فرجہ اس لیے کہتے ہیں لوگوں کو سمجھا دیں کہ اب مجلس ختم ہو گئی۔ سب سے آخر میں امام کے لیے بس ایک، اب جب السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان کہا جائے گا تو اس کا مطلب مجلس اینڈ ہو گئی، اب گھر کو چلے جانا ہے۔ تو دیکھا جائے تو کہانی اب شروع ہونی چاہیے، یہ تو ہم نے کہہ دیا ہے، اس کے بعد سے اس کے لیے ورکنگ شروع ہونی چاہیے، لیکن ہمارا اینڈ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جہاں لوگوں کا زیادہ ہجوم ہوتا ہے یا کہیں مثلا لڑائی جھگڑا ہونے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بر محمد و آل محمد صلوات، اور پھر صلوات چلیں آپ بھی پڑھ دیجئے پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے درود پڑھا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں درود کا اصلاً یعنی سنجیدگی ہونی چاہیے درود کے سلسلے میں۔ ٹھیک ہے اس سے بھی استفادہ اگر ہو جائے، لیکن اصلاً یہ ہے کہ یہ اینڈ ہونے کے لیے نہیں ہونا چاہیے امام زمانہ کا تذکرہ، اور نہ ہی لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے، بلکہ یہ ایک پروگرام کا آغاز سمجھا جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں بات کو اختتام اور ختم سمجھا جاتا ہے امام زمانہ کے ذکر پر، جبکہ اس سے آغاز ہونا چاہیے۔ اور ہر جگہ، چاہے آپ آفیسز میں ہوں، آپ کاروبار کی جگہ پر ہوں، آپ مدرسے آ رہی ہوں، آپ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی جا رہی ہوں، گھر میں آپ ہوں، کسی جگہ بھی امام زمانہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ خوشیوں کی ہم محفل کے اندر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ائمہ معصومین اس جگہوں پہ نہ آنے پائیں۔ دیکھیے خوشیوں کے مقام پر ان کو دعا توسل پڑھی جاتی ہے، حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے فوراً بعد ایسا انتظام ہوتا ہے وہاں پر کہ اگر امام زمانہ یا معصومین اگر آئے بھی ہوں ان جگہوں پہ تو فوراً وہاں سے رخصت ہو جائیں کہ وہ لہو و لعب وغیرہ کے اندر وہ کبھی اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو خوشیاں مناتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے امام زمانہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ اسی وقت ہوگا نا جب ہر وقت آپ ان کی خوشنودی کو مد نظر رکھیں گی۔ مثلا کسی بھی جگہ کسی تقریب کے اندر مثلا آیت اللہ سیستانی یا رہبر معظم آئے ہوں تو آپ کا پورا خیال یہ ہوگا کہ شروع سے آخر تک جب تک وہ یہاں پر رہیں تب تک یہاں پر کوئی بھی غیر شرعی کام نہ ہونے پائے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام اگر کسی تقریب کے اندر خوشی کے موقع پر اپنے ہماری شادی بیاہ سالگرہیں تقریبات یا اس طرح سے جہاں پہ بھی حدیث قصہ وغیرہ پڑھی جاتی ہے اور دعائے توسل پڑھی جاتی ہے وہاں پر ان کی آمد ہوتی ہے۔ کتنے علماء نے یہاں ہمارا ایک اس موضوع پہ درس ہو بھی چکا ہے کہ امام زمانہ اور معصومین جو ہیں ان مجالس توسل کے اندر حاضر ہوتے ہیں، بارہا دیکھا گیا ہے، اور آیت اللہ خوئی کا بھی فتویٰ اور دیگر علماء کے ہم نے پیش کیے تھے کہ روایات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ تو ہم کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری تقریبات بھی ہم اس بات کا خیال رکھیں امام زمانہ ہی آئیں تو کہیں یہاں سے ناراض ہو کر نہ چلے جائیں۔ اسی طریقے سے خالی یہ نہیں کہ بل خوشی کے ایام میں نہیں، انسان اگر بیمار بھی ہو، بیمار ہے، ہاسپٹلائز ہے، اس کے دل و دماغ میں ہر وقت یاد ہو امام کی، وہ اس امام کو یاد کر رہا ہو، یعنی ہر موقع، ہر وقت، ہر کیفیت جو ہے اس کی امام زمانہ کے ذکر سے خالی نہیں رہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے زیارات کے اندر یہ بھی آتا ہے، اس میں بھی آتا ہے دعاؤں میں دعائے جامع جو کہ غیبت کبریٰ کے دور میں ایک دعا پڑھنے کی تاکید ہے، اس میں ایک جملہ آتا ہے اللہم لین قلبی لولی امرک، پروردگارہ امام زمانہ کے لیے میرے دل کو نرم کر دے۔ یہ ہمارے دل سخت ہو گیا ہے ان کے متعلق، یعنی یہ والی دعا مانگنی چاہیے۔ دعائے جامع کہلاتی ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے کہ پروردگار میرے دل کو نرم بنا دے، ان کے لیے دل سخت ہو گیا ہے، ان کے لیے کوئی آنسو نہیں نکلتا ہے، ان کی کوئی یاد نہیں ہوتی ہے۔ 10 منٹ کا 5 منٹ کا ٹائم بھی ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر نہیں کہ ہم اپنے امام کو یاد کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں، کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، ہم انہیں کیسے پہچانیں گے، ہم ان کے لشکر میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارے پاس کیا اقدامات ہیں، عام زندگی میں ہمیں انہیں خوش کرنے کے کون سے اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ کچھ بھی نہیں، دل میں ایک سختی کسی آ گئی، سختی کسی کیفیت آ گئی۔ اس سختی کو، یہ سختی کم ہوگی تب امام زمانہ اس نرم دل کے اندر جو ہے وہ آئیں گے، ان کی محبت پیدا ہوگی، ورنہ اس سخت دل کے اندر وہ کیفیت نہیں کہ اس کو امام کی محبت کو جذب کر سکے۔ امام کو اس لحاظ سے یاد کرنے کے لحاظ سے، بلکہ اس کو بھی اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ والی جو دعا ہے جو کہ شب جمعہ کے اعمال میں خاص طور پر، اس کو بھی یاد کر کے اور اپنی قنوت کے اندر بھی اس کو پڑھنا چاہیے
ابھی ابتدائی طور پر دیکھ کر بھی کسی پرچے پہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتی ہیں، اور کچھ ہی عرصے میں تو آپ کو زبانی طور پر یاد ہو جائے گی. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ و صدق النیہ. اور اس کے بعد ہوتے ہوتے جب یہ آگے چل کر آتی ہے تو پھر بوڑھوں کے لحاظ سے بھی جو ہے امام دعا فرماتے ہیں. یہ امام زمانہ علیہ السلام کی اپنی دعا ہے، ان سے مروی ہے، ان سے منسوب ہے. تو جوانوں کے لحاظ سے بھی امام فرماتے ہیں کہ مثلا پہلے تو بوڑھوں کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے کہ وَعَلَىٰ مَشَائِخِنَا بِالْوَقَارِ وَالسَّکِینَہ، کہ ہمارے بوڑھوں کو وقار اور سکینہ عطا فرما. یعنی وقار، بوڑھے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب گھروں میں، بہرحال اب اتنا وقت نہیں ہے کہ جو اس پہ گفتگو کریں. جوانوں کے لحاظ سے کہ ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرما. اور خاص طور پہ اس دعا کے اندر امام زمانہ علیہ السلام نے عورتوں کے لیے ایک دعا کی ہے، وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَیَاءِ وَالْعِفَّةِ. ان عورتوں کے لیے امام فرماتے ہیں، دعا فرماتے ہیں کہ ان کو عفت اور ان کو حیا عطا فرما. تو بہرحال یہ امام زمانہ کی خصوصیت سے عورتوں کے سلسلے میں بھی دعا ہے. تو یہ والی دعا اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ بہترین دعا ہے. اس کے ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں، اس کو زبانی یاد کریں، بچوں کو یاد کرائیں روزانہ اس کو. ویسے تو شب جمعہ کے لحاظ سے اعمال میں آتی ہے یہ، لیکن اپنے نمازوں کے قنوت میں بھی اس کو شامل کیجیے. اور یہی ہاشم حداد فرماتے تھے کہ جو شخص صبح بیدار ہو جائے اور احساس نہ کرے کہ حضرت ولی اثر اس کے ساتھ ہیں، تو ایسا شخص شیعہ نہیں ہو سکتا. یعنی اپنے دل کے اندر ہر وقت اپنے امام کا ذکر ہونا چاہیے. روزانہ کوئی نہ کوئی اپنا عادت بنا لیں کہ جیسے ہی بستر سے اٹھ کر بیٹھیں. بعض اوقات چیزیں دیکھیے، کسی چیز کو یاد کرنے کے جو طریقے بیان کی جاتے ہیں اس میں ہے کہ ان چیزوں کو روٹین میں شامل کر لیں. بہت سی چیزیں آپ کی نا بالکل روٹین میں شامل ہو جاتی ہیں. مثلا گاڑی میں بیٹھتے ہی، سواری پر بیٹھتے ہی سبحان الذی سخر لنا کی دعا فوراً یاد آ جائے گی آپ کو. سوتے سے اٹھتے ہی آپ امام زمانہ کو سلام کرنا یا معصومین کو سلام کرنا، یا مثلا ربنا تقبل منا کہ آج میں جو بھی دینی اعمال انجام دوں اخلاص کے ساتھ انجام دوں، یا کوئی بھی اس طرح سے کہ یہ اٹھتے اٹھتے آپ کی بہت سی چیزیں آپ کی روٹین میں ہونی چاہیے. آپ کے سوتے وقت کے اعمال آپ کی روٹین میں ہونے چاہیے، جاگتے وقت کے اعمال کچھ روٹین میں ہونے چاہیے. یہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی فرماتے ہیں کہ صبح بیدار ہو اور احساس نہ کرے. یعنی یہ مخلص شیعہ نہیں ہے جو امام زمانہ کے ساتھ ہونے کا احساس نہیں کر رہا ہے کہ میں ان کے حضور میں موجود ہوں. اسی طریقے سے آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے نابینا ہے وہ آنکھ جو صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد امام زمانہ کو نہیں دیکھتی. نابینا شمار کیا گیا. یعنی اگر ہمیں امام زمانہ سے اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ ہم آنکھوں سے اپنی امام زمانہ کو دیکھیں، اس کا مطلب وہی ہے یعنی حضوری ان کے سامنے. جس طرح اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے کب دیکھتے ہیں، لیکن وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ہر چیزوں سے آگاہ ہے. تو ہم وہ والی کیفیت اس لحاظ سے امام زمانہ کی بھی پیدا کریں کہ ہم ان کے حضور میں ہیں. ہمارے ابھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے کہ ہمارے نامہ اعمال ان تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں. رجب علی خیاط کے دوست بیان کرتے ہیں کہ جتنے سال میں ان کی خدمت میں تھا تو میں نے احساس کیا کہ حضرت حجت کے ظہور کے علاوہ کوئی اہم خواہش ان کی تھی نہیں. دوستوں کو بھی آپ بات یاد دہانی کراتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے ظہور حجت کے علاوہ خدا سے اور کوئی چیز نہ مانگو. آپ کی حالت انتظار ایسی تھی کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے سے امام زمانے کے ظہور میں بات کرتا تھا تو ان کی حالت منقلب ہو جاتی تھی اور امام کا ذکر سن کے ہی رونے لگتے تھے. یعنی یہ وہ شخصیت ہے ان کی کہ آقا ری شاہری جیسا محدث انہوں نے ایک پوری کتاب کیمیائے سعادت کے نام سے رجب علی خیاط کے حالات کے اوپر لکھی، جس کا غالباً اردو ترجمہ وغیرہ بھی ہو چکا ہے. تو کوئی اور خواہش ہی نہیں ہے. یعنی صرف کہ اگر حضرت حجت جو ہے وہ ان کا ظہور ہو جائے، وہ ہمیں حاصل ہو جائیں، ان کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے تو ساری خواہشیں ہماری خود بخود ہی پوری ہو جائیں گی. لیکن ہم کیا ہے کہ ہم نے بہت چھوٹی چھوٹی خواہشوں میں اپنے دل کو بھی لگایا ہوا ہے، بس یہ حاصل ہو جائے وہ حاصل ہو جائے. وہی دنیاوی چھوٹی موٹی حقیر چیزوں کے متعلق ہماری جو ہے وہ دعائیں رہتی ہیں. آیت اللہ کشمیری فرماتے تھے، عبد الکریم کشمیری، جب تک انسان حضور کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، حضرت حجت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، ان کے دلوں میں حضرت نے ظہور نہ کیا ہوگا، ان کے دلوں کے قریب نہ ہوئے ہوں گے، تو آپ کا ظاہری ظہور انسانوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکے گا. یہ آمادگی پیدا کرنا ہی انتظار حجت ہے، جسے تمام اعمال سے افضل قرار دیا گیا ہے. آمادگی ہونی چاہیے. رٹی رٹائی صرف ایک زیارت جس کی اپنی اہمیت ہے، وہ بھی اسی وجہ سے آپ کو یاد دلائی گئی ہے اور رائج کی گئی ہے، تاکہ کم سے کم زبان کے لحاظ سے ہی کوئی نہ کوئی تذکرہ رہے اور پھر دلوں میں جگہ پانے کی کوئی گنجائش بنے. تو جب تک دل حضرت حجت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جب تک کتنا بھی آپ الجل الجل کہہ لیں، کوئی فرق نہیں، کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا.
یہ صرف زبانی کلامی کی حد تک نہ ہو جب تک کہ اندرونی طور پر آمادگی نہ پائی جائے، ورنہ بھی آپ نے سن لیا کہ وہ بھی خطوط لکھ کر بلا رہے تھے کوفی، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ جبکہ خود امام زمانہ علیہ السلام وہ اس قدر ہمیں یاد رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے امور زندگی سے غافل نہیں ہوں، نہ تمہاری یاد کو بھلانے والا ہوں۔ یہ حضرت حجت کا ہمارے متعلق قول ہے، میں تمہارے امور زندگی سے غافل نہیں ہوں اور نہ ہی تمہاری یاد کو بھلانے والا ہوں، اور ہم نے ان کو بھلا دیا۔ امام ہمارا ہمیں یاد کر رہا ہے، کسی صورت ہم سے کبھی غافل نہیں ہوتا ہے، اور ہم اس سے بالکل غافل ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آیت اللہ بہجت یہ بات بھی کہتے تھے کہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضرت ولی اثر کی عنایتیں اور امداد پیش آنے والے واقعات، حوادث اور مصیبتوں میں ان کے شیعوں کے شامل رہیں، اور ہمارے امام جس کی اطاعت فرض ہے وہ زندہ ہیں اور یقیناً ظہور فرمائیں گے۔ وہی تو اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہے جو ہمارے حالات سے مطلع ہے۔ یعنی امام زمانہ ہمارے حالات سے مستقل مطلع ہیں، ہمارے مسلسل کسی صورت ہم سے غافل نہیں ہوتے، ہر وقت ہمیں یاد رکھتے ہیں، اور ہم نے ان کی یاد کو بھلا دیا ہے، جس کی طرف بہت متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر اس سے مراد یہ ہے، جب بھی یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اب بھی کہا جائے کہ آیت اللہ بہجت کے متعلق ملتا ہے کہ وہ اکثر ہی کہتے تھے کہ امام زمانہ کو حاضر و ناظر سمجھو، تو بہت سے کم علم حضرات یا وہ جن کو ہر وقت شرک کا بھوت سوار رہتا ہے، خیالی بھوت، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تو آپ نے اللہ میاں کی طرح سے ان کو بنا دیا۔ تو یہاں پر حاضر و ناظر ہونے سے مراد احاطہ علمی ہے۔ کسی جگہ آیت اللہ بہجت نے احاطہ علمی کا لفظ استعمال کیا، اور کہیں صرف حاضر و ناظر بھی کہا ہے۔ تو اس کو لوگ سمجھتے نہیں، کہ وہ سوچتے ہیں کہ اللہ صرف حاضر و ناظر ہے اور امام کے لیے ہم کہہ رہے ہیں تو گویا ان کو اللہ بنا رہے ہیں۔ ایسا نہیں، اس سے مراد احاطہ علمی ہوتا ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں امام زمانہ زمانے غیبت میں بھی علمی احاطہ رکھتے ہیں اور تمام امور کو دیکھتے ہیں اور فعالیت بھی رکھتے ہیں، بلکہ مرزا شیرازی بزرگ کو متعدد پیغامات اور احکامات بھی بھیجتے تھے۔ یعنی اپنے اس میں کلمات میں آیت اللہ بہجت نے اس بات کو نقل کیا۔ تو نامہ اعمال، تو اس میں آیت اللہ بہجت بھی یہ بات فرماتے تھے، اور کہ ہفتے میں 2 دن ہمارے نامہ اعمال جو ہیں وہ امام زمانہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، یعنی پیر اور جمعرات کو۔ تو فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم امام زمانے کے پاس کس فہرست میں ہیں، یہ وہ ہستی جن کے سامنے خدا کے بندوں کے اعمال ہفتے میں 2 دن پیش کیے جاتے ہیں، یعنی پیر اور جمعرات کو۔ یعنی ہمیں روزانہ احساس کرنا چاہیے کہ امام روزانہ ہمارے حالات سے مطلع ہو رہے ہیں، کس قدر ہمیں روزانہ کی پوری رپورٹنگ ہماری امام کے پاس جا رہی، تو کتنا ان کو یاد کر کے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جیسے یہی ابھی آپ نے سنا کہ جمعے کے روز کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ امام عصر کے وقت کیوں مغموم ہو جاتے ہیں، وہ برے اعمال دیکھ کر ہمارے مغموم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے ایک دلیل بھی ہے، قرآن کی ایک آیت ہے وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تم لوگ اعمال کیے جاؤ، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ عمل کیے جاؤ، یعنی یہ سب ہمارے اعمال سے واقف ہیں۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز جو احصا کر دی گئی ہے امام مبین میں، تو وہ ہر چیز سے ہماری واقف ہے۔ اور خود امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے اعمال سے مکمل باخبر ہیں اور تمہاری کوئی بات ہم سے پوشیدہ نہیں۔ یہ خود امام نے بہار میں امام زمانہ علیہ السلام کا قول جو ہے اس میں نقل ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ہمارے نامہ اعمال پیغمبر اسلام کے پاس بھی ہفتے میں 2 دن، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہر پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے کہ عبداللہ ابن ابان نام کا ایک آدمی امام کے پاس آتا ہے کہ مولا میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے دعا فرما دیں۔ امام نے کہا میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا کیا، جبکہ تمہارے روزانہ تمہارے نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور مناسب حال ہم تمہارے لیے دعا فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابان ذرا متعجب ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ یعنی روزانہ ہمارے نامہ اعمال امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی، وہ قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ تم اعمال کیے جاؤ، تمہارے اعمال اللہ دیکھتا ہے، اس کے رسول اور مومنین دیکھتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھ لو کہ امام نے فرمایا یہاں پر مومنون سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔
اور علماء یہ فرماتے ہیں اور روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ جو بات ایک معصوم کے لیے ثابت ہے وہ سب معصومین کے لیے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ نفس واحد کی صورت میں ہے اور کلنا محمد کے مصداق ہیں، تو لہٰذا جو ایک کے لیے ثابت ہے وہ سب کے لیے، جو بھی امام ہو وہ اس کے پاس وہ تمام اعمال جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کس قدر ہمیں چوکنا ہو کر بیٹھنا ہے۔ اسی طریقے سے دعائے عہد جو ہے یہ اس کو کوشش کر کے ہفتے میں کم سے کم ایک دن ضرور پڑھ لینا چاہیے۔